دوستوں کو پتہ ہے کہ آج کا جو سارا سلسلہ رہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سائفر کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے جو سائفر کا ایشو ہے اس پہ میں بات کروں گا، اور اس سے ریلیٹڈ جو خان صاحب جیل میں ان کا ٹرائل کا جو سٹارٹ ہوا ہے اس حوالے سے بات ہوگی، اور مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا میں اپنی بات ختم کروں۔ آج اٹک جیل میں جا کر جج صاحب نے، جو کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اٹک جیل میں جا کر نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ان کا جوڈیشل ریمانڈ دیا ہے فار 14 ڈیز۔ اسی طرح کل آپ کے سامنے آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی اور وہ متعصب جج کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا، تو ہم نے کل بھی سوال کیا تھا کہ یہ جو 25 دن جیل میں رکھا گیا ہے اس کا کون جواب دے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ آرڈر آن دی فیس آف اٹ انلیگل تھا تو پہلے دن کیوں نہیں سسپینڈ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے باقی کیسز تھے اس کا جو لاس ہوا، اور جس میں سائفر والا کیس اس میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور کل ہی ایک روپکار یا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا رہا سارا دن، وہ لیٹر وہ روپکار ان ڈیٹڈ تھی۔ سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جب کوئی ایکیوزڈ پیش نہ ہو بیفور اے کورٹ آف لا، نہ تو ان کو فزیکل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو جوڈیشل ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، نہ وکلاء موجود تھے نہ ہمیں کسی کو پتا تھا، تو یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہوتا رہا۔ اور سائفر کی سٹوری سب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ سائفر کے آنے کے بعد اس کی ڈی کلاسیفیکیشن کا حکم کیبنٹ نے دیا تھا، اور سائفر جو بیسیکلی ایک تھریٹ تھی، ایک ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اوپر ایک فارن اسٹیٹ کی طرف سے ایک حملہ تھا، اور اس حملے کے خلاف سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی کیبنٹ نے ریزسٹ کیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت جو عمران خان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا چکی تھی، بھائی اگر آپ نے کوئی جھوٹا ایک اور مقدمہ بھی بنانا تھا تو سائفر جیسے جھوٹے اور فراڈ قسم کا پرچہ کرانے سے بہتر ہوتا کہ کوئی اور فراڈ کا اور فیک پرچہ کرا دیتے، اس لیے کہ اس سائفر کے پرچے کے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ آپ، یعنی وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف اور اس کے زیر قیادت جو پارٹیاں تھیں، جو کیبنٹ تھی، وہ اس سازش کے تحت اقتدار میں آئے تھے۔ آج انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد، جس نے کنٹینٹس آف انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد وہ واضح کر دیا کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی بڑی سازش ہوئی، آپ کی ایک چلتے ہوئے ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹانے کے بارے میں بات ہوئی اور فارن انٹرونشن پرووڈ ہوئی، وہ سازش ثابت ہوئی، تو اس کے بعد آپ کیا اس انٹرسیپٹ کی سٹوری کے بعد ہماری 25 کروڑ عوام بحیثیت قوم ہمارے سر شرم سے جھک گئے، جہاں یہ ثابت ہوا کہ ہم اتنی غلام قوم ہیں، ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی۔ یعنی ادھر سے ایک حکم آیا اور اس حکم کی تعمیل ہم نے چند دنوں میں کر کے ان کو رپورٹ دے دی۔ کاش کہ یہ بدنما داغ ہماری آزادی کے اوپر جو لگا، یہ ہمارے ادارے، یہ پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت اور ان کی موجودہ ایکسٹینشن جو کیئر ٹیکر کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے، کاش کہ وہ احساس کر لیتے کہ تاریخ آج لکھ رہی ہے کہ جس شخص نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر
اقتدار چھوڑ کر عزت کمائی، اور اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے الفاظ، بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کے، خواجہ آصف کے الفاظ کہ امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، یہ الفاظ کہہ کے غلامی کا طوق پہنا اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا۔ آج 16 مہینے 17 مہینے گزرنے کے بعد وقت نے ثابت کیا کہ آزادی کے متوالے، آزادی، حقیقی آزادی کا علم بلند کرنے والے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کیبنٹ آج بھی سرخ روح ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جنہوں نے غلامی کا طوق پہنا آج بھی وہ سرنگو ہیں، وہ کہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا قابل نہیں ہیں۔ آج بھی 80% عوام، بلکہ اس سے بھی زائد پبلک، پوری دنیا کے مسلمان، پورے پاکستانی ایبراڈ، اوورسیز، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج اس کو جو انرجی ملی ہے، اس کو قرآن مجید دوبارہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا جو موقع ملا، کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، آج اس کا جو پیغام ہے قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ جو انرجی اس نے حاصل کی ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ قربانی ہر طرح کی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے پیغام دیا ہے پوری عوام کو، پبلک کو، کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے سٹینڈ کرنا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک میں آپ کی حکمرانی ہونی ہے، جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ اقتدار میں آئے گا، اقتدار اس کو ملے گا، حقیقی جمہوریت آئے گی، آئین بحال ہوگا، بنیادی حقوق بحال ہوں گے، اور جو سو کارڈ ایلیٹ طبقہ، سو کارڈ اشرافیہ، جو آپ کے 3-4% وہ اشخاص جو آپ 25 کروڑ کے وسائل پہ غاصب ہے، ان سے وہ حق واپس آپ کو، عوام کو ملے گا۔ اور آج وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک ہے، ان کے اندر انرجی ہے، ان کے اندر سٹرینتھ ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آج پورا پاکستان جیل بن چکا ہے، یہاں کسی کو آزادانہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہوتی ہے، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، آئین معطل ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی جیل ہے میرے لیے یہ کافی ہے، میں آپ کی جدوجہد لڑ رہا ہوں، آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی قربانی دینی پڑی میں دوں گا۔ نہ تو میں نے ملک سے باہر بھاگ کے جانا ہے، نہ ہی میں نے بیماری کے بہانے بنا کر، ہاسپٹل کا بہانہ بنا کر 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے یہاں سے ملک سے بھاگنا ہے، اور پھر پوری دنیا کے لیے آپ صحت مند ہیں، صرف پاکستان میں آنے کے لیے صحت مند نہیں ہیں۔ اور حسن اتفاق ہے کہ یہاں جو جج سزا دیتا ہے وہ لندن بھاگ کے جاتا ہے، جبکہ ان کے مد مقابل شریف فیملی کو جس کو سزا ملتی ہے وہ لندن بھاگ کے جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ حسن اتفاق ہے کہ جو عمران خان کو سزا دیتا ہے وہ جج بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل نواز شریف اینڈ فیملی، زرداری اینڈ فیملی، جب ان کو سزا ملتی ہے تو وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ خان صاحب کس کیفیت میں ہیں، لیکن ان کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کا عزم، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ جوان ہے، آپ کی خاطر، قوم کی خاطر، اس ملک کے پاکستان کی خاطر۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اپنے اداروں سے بھی، اپنے مقتدر طبقوں اور حلقوں سے بھی، اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے بھی، اپنی سیاسی اور جمہوری سو کارڈ جو طاقتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، کیا ایک شخص کی دشمنی میں
पिछले 16 महीने आपने देख लिया, एक शख्स की दुश्मनी में आपने पाकिस्तान को तबाही की दलदल में फेंक दिया। क्या इस तबाही और बर्बादी को एक शख्स की दुश्मनी में क्या आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं? अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ये सुन लें, आज आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है। आज आप डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुके हैं, और डिफॉल्ट क्या होता है इसकी तफसील किसी और वक्त में करेंगे। लेकिन उनको परेशानी है, इमरान खान को परेशानी किस बात की है? अफसोस यह है कि आज 25 करोड़ अवाम को जो सजा दी जा रही है वो इस बात की दी जा रही है कि आज वो हकीकी आज़ादी का नारा लेकर इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं। उनको तकलीफ और तशवीश है इस बात की कि हमारी गरीब आवाम आज महंगाई के हाथों बिजली के बिल देने के लिए उनकी पोजीशन नहीं है। आज गरीब आदमी के पास खाने को नहीं है। आज मिडिल क्लास खत्म होकर गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। आज आपका अशराफिया $18 बिलियन सालाना मुफ्त बरात ले रहा है। क्या ये ऐसे मुल्क चला करते हैं? ऐसे मुल्क नहीं चला करते। इसका सॉल्यूशन एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अपनी गलतियों को तस्लीम करो, यहां बैठो, लेवल प्लेइंग फील्ड दो, लोगों पे जबर और खौफ की फिजा खत्म करो, हकीकी आजादी दो, बात सुनने का हौसला पैदा करो, चार दीवारी की पामाली खत्म करो, लोगों के ऊपर मजीद जुल्म सितम बंद कर दो। ऐसा इलेक्शन कैसे लोग मानेंगे? दुनिया कैसे मानेगी? पाकिस्तानी कैसे मानेगी कि आपने ऐसा इलेक्शन कराया कि एक शख्स जेल में पड़ा है, चेयरमैन जेल में पड़ा है, उसका वाइस चेयरमैन जेल में पड़ा है, हजारों की तादाद में उनके लीडर्स और वर्कर्स जेल में पड़े हैं, वो खवातीन जेल में पड़ी हुई हैं, 4 महीने से जायद हो चुका है। बाकियों को आपने या उनके रिश्तेदारों को उठाया हुआ है, उनके कारोबार बंद किए हुए हैं। उसके बावजूद लोग अवाम वोट देती है पीटीआई और इमरान खान को। आपने परसों का रिजल्ट देख लिया, यानी उनकी फर्स्ट लीडरशिप नहीं है, सेकंड लीडरशिप नहीं है, थर्ड लीडरशिप नहीं है, उनका वहां का कारकुन नहीं अवेलेबल। लोग अज खुद जाते हैं और वोट देते हैं और इमरान खान फर्स्ट पोजीशन लेता है। यह है उनको वो डर और खौफ जिससे वो भाग रहे हैं। क्या अवाम को आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? क्या इस कैफियत में आप इलेक्शन से भाग के कहां तक आप जाएंगे? क्या इस मुल्क के लोगों का आपको एहसास नहीं है? क्या आपको नेशनल सिक्योरिटी का एहसास नहीं है? क्या इस मुल्क के रहने वालों पे आपने रहम नहीं करना? क्या इस मुल्क के रहने वाले लोगों से बदला लेना है इस बात पे कि एक शख्स की दुश्मनी, इमरान खान की दुश्मनी आपको इतना आगे ले गई है कि आप इस मुल्क के लोगों को दलदल में महंगाई और तबाही की दलदल में घसीटना चाहते हैं? ये काबिल अफसोस बात है। मैं आज भी ये कहता हूं कि अभी टाइम है कि आपके सोचने का, आपके समझने का, आपके इस वक्त अपने आप को सुधारने का, मुल्क के मामलात को ठीक करने का। और साइफर की कहानी आपके सामने आ चुकी है। एफआईआर ये कहती है कुछ और। कमाल की बात है, आज तक शहबाज शरीफ और तमाम पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी समेत कहते रहे इन्होंने हमारे फॉरेन स्टेट से ताल्लुकात खराब करा दिए हैं। लेकिन आज जरा एफआईआर की लैंग्वेज को पढ़ना, आपके पास मौजूद है, सबके पास। एफआईआर के सेकंड पेज में लिखा हुआ है इन्होंने फॉरेन स्टेट के हक के लिए इन्होंने काम किया है, यानी उनको फायदा देने के लिए काम किया है। कमाल की बात है। 1.5 साल हमने इल्जाम सहे कि आपने एक गैर मुल्की सुपर पावर के मुकाबले में क्यों रिजेस्ट किया, क्योंकि हमारे ताल्लुकात खराब हुए। आज कहते हैं उनको फायदा देने के लिए आपने साइफर के कंटेंट्स को ऑफ किया, ऑन एयर किया। कमाल है। हमारे मुल्क का
जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 1991 और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मुस्तफा इंपेक्स PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 808 के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। और रूल्स ऑफ बिजनेस रूल्स 55 के मुताबिक ये प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो गुफ्तगू करे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मुझे आज बताएं, खुदा न खास्ता आपके मुल्क के ऊपर थ्रेट हो, आपके मुल्क के ऊपर एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट हो, तो क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उसको, उस लिफाफे को, उस बंद उस चीज को और वो पब्लिक को इन्वॉल्व ही ना करे कि जनाब हमारे ऊपर थ्रेट है? उसने कौन सी वो बात की है जिस पे आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाते हैं? वो बात तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी हुई, वो तो कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफाई कर दिया। वही बात तो शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा कि हां जी उसके अंदर धमकी आमेज गुफ्तगू है, हम इंडिपेंडेंट कमीशन और इंक्वायरी बनाएंगे। तो बनाते ना, लेकिन चूंकि आप साजिश में मुलव्वस थे, आप कैसे बना सकते थे? क्या उस वक्त इमरान खान FIA के जरिए इन्वेस्टिगेशन करा के नहीं इनको बंद करा सकता था? नहीं, इसलिए कि इस पे इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमीशन की जरूरत है। इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया जिन्होंने माजरत कर ली। इमरान खान ने अलवी साहब के जरिए, प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भेजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आप इसमें कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन। इसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपनी लेटर के जरिए भेजा कि आप इसमें जुडिशियल कमीशन बनाएं, इसलिए कि ये साजिशी किरदार जो इसमें मुलव्वस हैं उनकी सारी की सारी उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ सके। जबकि इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद जब यह साबित हो गया कि अमरीकी तर्जमान ने एक्सेप्ट किया कि ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली प्राइवेट गुफ्तगू थी जिसको उसने कहा, तो भाई उससे कम से कम तहकीकात तो करा लें। क्या आप अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए इसको भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करोगे? लेकिन अफसोस की बात है, आपको याद होगा जब इराक पे हमला करना था, अमेरिका ने तुर्की को कहा था कि हमें अड्डे दें, और उसके बदले में अप्रॉक्सीमेटली $16 बिलियन की ऑफर की। उन्होंने कहा हमें पता है कि आपके पास अड्डे भी हैं कुवैत की सूरत में और बहुत सारी जगहों पे, हमारे अड्डे देने ना देने से फर्क भी कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तारीख में ये नहीं याद रखाना चाहते कि हमने अपने बिरादर इस्लामी मुल्क के ऊपर हमले कराने के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल की। ये थे तैयब एर्दोगान के अल्फाज। क्या आज आप गुलामी का तौक अपने गले में डाल के ये साबित करना चाहते हैं इस साइफर के जरिए और इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए किस हद तक नीचे गिरेंगे? कब तक ये सिलसिला आपका चलेगा? हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी वक्त है इस केस को फौरी तौर पर यह खत्म करें, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, और वो कराएं थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जुडिशियल कमीशन बने जो इंडिपेंडेंट हो, जो तमाम तर दबाव से बालातर हो के इसकी इंक्वायरी करे। FIA का एक ऑफिशियल, उसने कमाल गलत हरकत की है। आपको मैं बता दूं, उसने जब फिजिकल रिमांड के लिए पेश किया जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर साइफर का वो लेटर जो आया उसका डायरी नंबर लिख दिया। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है। ये जब पब्लिश होगा कोई भी शख्स उसकी एक्सेस कर लेगा तो इसमें उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। ये तो इनकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की। किस हद तक ये गैर जानबदारी से ये इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये कर ही नहीं सकते हैं और इनका काम ही नहीं है। क्या आर्टिकल 248, आर्टिकल 90, आर्टिकल 91 जो एम्पावर करता है प्राइम मिनिस्टर को रूल्स ऑफ बिजनेस एंड द कैबिनेट को, वो फैसला करें कि 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसके ऊपर डिसाइड किया
تو کیا FIA کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس کے اوپر انکوائری کرے گا کہ کون سا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کس پہ لگتا ہے؟ یعنی سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر لگتا ہے. تو پھر مجھے فیصلہ کرنے میں بتائیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو جب خطرہ ہو تو جب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، انڈیا نے کیا تھا، اس کے بدلے میں آپ نے کس طریقے سے جواب دیا؟ وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جواب ملا تھا. تو جب آپ کے اوپر آپ کی خود مختاری اور سالمیت پہ خطرہ ہو، انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کا کام ہے وہ بتائے کہ ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے، نہ کہ یہ FIA کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصلہ کرے گا کہ کون سا تمہارا کام جو ہے قانون سے خلاف ہے، کون سا قانون کے دائرے میں ہے. تو یہ جو بدقسمتی ہے ہماری، ہم آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے. ہماری جو گردنیں ہیں مزید غلامی میں نہ ڈبوئیں. آج بھی آپ آزاد قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے اندر جذبہ ایمانی ہو، جذبہ غیرت ہو، جن کے اندر آزادی کا جذبہ ہو، حقیقی آزادی کا جذبہ ہو. آج آپ کے سامنے ہمسایہ ملک افغانستان، کوئی فارن ریزرو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج ان کے پاس غیرت ہے. آج بھی وہ سیلف سسٹین کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران $18 بلین کی مفت مراعات لینے کے باوجود اپنے لیے مراعات حاصل کرنے کے لیے آج غلاموں کی طرح بھیک مانگتے پھرتے ہیں $1 بلین کی. اور اس کے باوجود آپ سے نہ ملک کا قرضہ اتارا جا رہا ہے، نہ ہی آپ سے ملک چلنے کے قابل ہے. تو یہ جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. تھینک یو. جی سر، کوئی سوال ہے؟ CCI کے حوالے سے ہم نے پٹیشنز فائل کر دی ہیں. اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی پٹیشن ہے اور اس میں ہماری PTI کی بھی پٹیشن ہے. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ یہ جلدی لگے گا. اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے آل پاکستان لائرز کانفرنس بھی بلا لی ہے 7 تاریخ کو. ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن کا التوا نہیں ہونے دیں گے. وکلاء بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں اور PTI بھی اس میں بڑا رول ادا کرے گی. انشاءاللہ الیکشن ہم 90 ڈیز میں کرائیں گے، اس کے لیے ہم پوری جدوجہد کریں گے. بالکل ہم احتجاج کر رہے ہیں. آج کا بھی اعلامیہ آپ دیکھیں، کل کا اعلامیہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ عوام کے ساتھ ہمارے ورکر شریک ہوں گے، فل احتجاج کریں گے. تمام تر قسم کے احتجاج میں ہم شریک کار ہوں گے. اس کے لیے ہمارا وہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہے، وہ آج بھی میں پڑھ رہا تھا، کل بھی پڑھ رہا تھا، وہ آپ تک پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ ہم اس میں شریک ہیں. نہ تو عمران خان صاحب ملک سے باہر جائیں گے، نہ وہ یہاں سے دبئی اور لندن بھاگیں گے، نہ کسی سرور پیلس میں بھاگیں گے. وہ یہاں اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ملک کے لیے عوام کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے ان کو جو قربانی دینی پڑی وہ دیں گے. وہ یہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے. کسی قسم کے کوئی رابطے نہیں ہیں، نہ ہی ہم رابطے رکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مقتدر طبقوں کو، سب لوگوں کو، کہ بھائی پاکستان کی فکر کریں، پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو لے کر آئیں. کوئی کسی قسم کا ایڈونچر ہم قبول نہیں کریں گے. کسی قسم کی غیر آئینی حرکت جو الیکشن کا التوا ہے، ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، تبھی بھی یقینی کی کیفیت ختم ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. تھینک یو.